علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت آپ سلسلہ دیکھ رہے ہیں احکام تجارت، اور انشاءاللہ عز و جل جیسے کہ اس سلسلے کا فارمیٹ ہے کہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں مفتی علی اصغر عطاری مدنی مدظر اللہ العالی۔ آپ کے سوالات ہوتے ہیں بصورت واٹس ایپ، بصورت کالز، اور وہ ہم اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں اور مفتی صاحب آپ کے سوالات کے جوابات ارشاد فرماتے ہیں۔ پرٹیکولر موضوع ہمارا اس اعتبار سے ہوتا ہے کہ بالخصوص مالیات، یعنی ہماری اکنامکس ہو گئی، معاشیات ہو گئی، لین دین ہو گیا، تجارت ہو گئی، ملازمت ہو گئی، اس حوالے سے کوئی بھی سوال آپ کے ذہن میں، کوئی بھی اشکال آپ کے ذہن میں، کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، تو آپ فون اٹھا سکتے ہیں، کالز کر سکتے ہیں، واٹس اپ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل شامل سلسلہ کریں گے۔ سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، تم مجھ پر درود پڑھو، اللہ عز و جل تم پر رحمت فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس سے پہلے کہ مفتی صاحب کی طرف بڑھیں، یہ عرض کر دوں کہ پچھلے ہفتے، سابقہ ہفتہ جو اتوار جو گزرا، اس کو آپ نے ریکارڈڈ سلسلہ دیکھا تھا۔ ایک ہفتے کا گیپ آیا ہمارا اس اعتبار سے کہ لائیو سلسلہ ہوتا ہے، لیکن سابقہ اتوار کو ہمارا ریکارڈڈ سلسلہ ہوا، اور وجہ اس سلسلے میں بھی بیان کی تھی، کچھ اب کارکردگی بھی بیان کر دیتا ہوں کہ مفتی علی اصغر عطاری مدظر اللہ العالی الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مختلف مدنی کاموں کے لیے، مختلف مجالس سے مشاورت کے لیے اور تربیت کے لیے پنجاب تشریف لے گئے تھے، بالخصوص لاہور اور گوجرانوالا میں دو بڑے ہمارے الحمدللہ عز و جل تاجر اجتماعات کا سلسلہ ہوا۔ تاجر اجتماعات ہوئے، سنت بھرے اجتماعات تو ہوتے ہی رہتے ہیں، لیکن ان اجتماعات کی خصوصیت یہ تھی کہ باقاعدہ ایس ایم ڈی کے ذریعے اور ایل سی ڈی اسکرینز کے ذریعے جو حاضرین تھے، جو اسلامی بھائی شریک تھے، جو تاجران شریک تھے، ان کو جو گفتگو کرنی تھی، جن عنوانات پہ بیان کرنا تھا، اس کی پریزنٹیشن، گرافیکل پریزنٹیشن تیار کی گئی تھی، اور وہ ہاتھوں ہاتھ اس بیان میں چلائی بھی گئی تھی۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے آڈیو اور ویژول طریقے سے سمجھانے کی ایک جدید انداز جو ہے اس کی کوشش کی گئی تھی، اور اس سلسلے میں دو موضوعات پہ مفتی صاحب نے گفتگو کی تھی۔ آپ کے جو لیکچر تھے، بیانات تھے، وہ دو عنوانات تھے۔ مرکز الاولیاء لاہور میں جو بیان ہوا، اس کا موضوع تھا سود کیا ہے۔ یقیناً جو تجارت سے وابستہ افراد ہیں وہ اس کی اہمیت کو اس اعتبار سے سمجھ سکتے ہیں کہ ہماری پریکٹیکل تجارت میں سود بہت زیادہ گھستا جا رہا ہے، شامل ہوتا جا رہا ہے، اور ایک تاجروں کا ایک بڑا طبقہ ہے جس کا کہنا یہ ہے کہ ہم سود سے خلاصی نہیں پا سکتے، اور پھر وہ سود کو جانتا بھی نہیں۔ تو مفتی صاحب نے سود کیا ہے، سود کی تعریف، اس کی صورتیں، اس کی مثالیں، اس کی اقسام اور ان کے احکام جو ہیں، یہ سمجھ لیجئے خلاصہ اس بیان کا، ان چیزوں کو اس بیان میں بیان فرمایا تھا۔ پھر گجرانوالا میں جو تاجر اجتماع ہوا، اس کا موضوع تھا مال کے حقوق، اور وہاں آپ نے اسی انداز پر زکوٰۃ کے احکام بیان فرمائے، کس زکوٰۃ کی تعریف کیا ہے، کن اموال پہ زکوٰۃ ہے، کن پہ نہیں ہے، کس کو دینی ہے، کس کو نہیں دینی، اور مختلف جو اس کی کیفیات ہیں وہ بیان فرمائے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ کی مثالیں بھی بیان فرمائی۔ مفتی صاحب کی طرف بڑھتا ہوں۔ ویسے تو مفتی صاحب نے فرمایا تھا مجھ سے کہ بھائی میں کوئی کمنٹ نہیں کروں گا، لیکن لائیو سلسلے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ چلے جائیں تو کچھ نہ کچھ جو شفقت کی امید ہوتی ہے، مفتی صاحب کچھ تو آپ فرمائیں گے اس حوالے سے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تاجران تربیتی اجتماع تھا۔ تاجران کا تربیتی اجتماع سنت و اجتماع میں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ واعظ و نصیحت پر مشتمل بیانات ہوتے ہیں، جی۔ تو ان اجتماعات کے اندر ذہن بنایا جاتا ہے، لوگ غلط کام چھوڑنے پر راضی ہوتے ہیں، اور جی جو انہیں کرنا چاہیے اس کے سیکھنے پر راضی ہوتے ہیں۔ تو سود کے تعلق سے ہم نے ایک ہی نشست میں تقریباً 2 گھنٹے بیان ہوا ہوگا، اور آدھا پونا گھنٹہ سوال جواب ہوئے ہوں گے۔ سود کے حوالے سے تو 2 گھنٹے سے بھی زیادہ کا اچھا، بیان زیادہ کا تھا۔ تو ایک ہی نشست میں جی
پورا بیان کیا اور مجھے نہیں یاد پڑتا ہے کوئی بندہ اٹھ کر گیا ہو. کافی وہ جو ہماری تعداد تھی تاجران کی وہ بیٹھی ہوئی تھی ماشاء اللہ. اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم نے پہلے سے ہی فارمیٹ بتا رکھا تھا کہ اس فارمیٹ پہ بیان ہوگا. جی تقریر نہیں ہوگی، یعنی واضح و نصیحت نہیں ہوگا، جی بلکہ فقہی مسائل پر گفتگو ہوگی. اور فقہی مسائل کے تعلق سے یہ موضوع بڑا اہم ہے، خاص طور پر اس کی صورتیں سمجھنا بہت مشکل ہوتا ہے. ٹھیک. اب ہم تیاری کرتے رہے، پریزنٹیشن کی تیاری ہوئی. اب مجھے ایک چیز بڑی کھائی جا رہی تھی جی کہ یہ جو باتیں بڑی مشکل ہیں. ٹھیک. کلاس ہوتی ہے نا، جی تو کیا ہوتا ہے کہ استاد طلباء کو پڑھاتا ہے، ٹھیک ہے. اگلے دن پھر کلاس ہوتی ہے، ٹھیک تو طلباء کے پوچھ لیتے ہیں کہ وہ جو آپ نے بات بتائی تھی وہ ذرا دوبارہ بتا دیں. ٹھیک. وہ ایک ماحول بنا ہوا ہوتا ماحول بنا ہوتا ہے اور ٹھیک. نیکسٹ آپشن ان کے پاس ہوتا ہے. صحیح ہے. اب یہاں کوئی آپشن نہیں تھا صحیح ہے. کہ مجھے یہ بھی خوف تھا کہ جب گیٹ سے نکلیں گے تو بہت ساری باتیں ذہن سے نکل چکی ہوں گی، اور یہ ایک فطرتی بات ہے. جی پھر بس ذہن میں خیال آیا اور غیبی اسباب بھی پیدا ہوئے. ذہن یہ بنا کہ مکتبۃ المدینہ نے بالخصوص بہت تعاون کیا جی کہ اس پوری پریزنٹیشن کو شائع کر دیا جائے. جی تو ہم نے 300 کا آرڈر دیا تھا، جی 300 لوگ ہوں گے، جی لیکن انہوں نے کچھ زیادہ شائع کی. تو وہ ہم نے بیان کے 15-20 منٹ بعد جی جب تمہید ہم نے بیان کر دی کہ آج ہم نے کیا بیان کرنا ہے، 15-20 منٹ بعد وہ تقسیم کر دی کہ آج آپ کا یہ نصاب ہے جی اور یہ نصاب آج کی نشست میں ہم نے پڑھنا ہے. جی اور پھر باقاعدہ صفحہ نمبر لے کر کہ جناب صفحہ نمبر فلاں کھولیے، اب میں وہاں ہوں، ذرا اس کو دیکھیے. ٹھیک جہاں زیادہ مشکل مقام تھا وہاں ہم نے صفحہ کھلوایا، ٹھیک ہے. ورنہ آئی کانٹینٹ کے ذریعے کام چلتا رہا. لوگ جی پریس ایس ایم ڈی دیکھتے رہے یا جن کے پاس ایل سی ڈیز تھی وہ وہاں سے دیکھتے رہے، اور سوال و جواب کا سلسلہ رہا. مجھے بڑی خوشی حاصل ہوئی روحانی طور پر. اور ایک بندہ جو پڑھاتا ہے اور پڑھانے کے بعد اگر لوگوں کو سمجھ میں آئے تو اس کی ایک الگ خوشی ہوتی ہے. جی کہ اب لوگوں نے جو سوالات کیے نا جی وہ یہ بتا رہے تھے کہ ان کو موضوع سمجھ میں آیا یا نہیں آیا. ٹھیک جیسا گجرانوالہ کے اندر ایک سوال نے مجھے بڑا متاثر کیا. اتفاق سے جب میں دارالفتہ سے گیا ہوں جن جی تاریخوں میں، آخری دن میں نے ایک فتوے پر کام کیا. ٹھیک وہ یہ تھا کہ کار کمپنی ہے اور اس کار کمپنی نے گاڑیاں بک کی اور پھر بک کرنے کے بعد لیٹ کر دی ڈیلیوری. تو گورنمنٹ کے کسی قانون کی وجہ سے وہ کسٹمرز کو پیسے واپس دے رہی ہے. ٹھیک اب یہ معاملہ سود ہے یا نہیں، ٹھیک ڈپینڈ تھا اس بات پر کہ یہ جو رقم لوگوں نے دی تھی بکنگ کے وقت یہ قرضہ تھی یا کہ سمن تھی، ٹھیک یعنی قیمت تھی. تو فقہی طور پر یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ یہ قرضہ نہیں تھی، سمن تھی. اب جو یہ مسئلہ زکوٰۃ کے میں نے مسائل بیان کیے کہ جی جو آپ کی ملکیت میں اس کا یہ حساب معاملہ ہے، جو آپ بی سی جمع کراتے ہیں آپ کی رقم پر زکوٰۃ آپ کو دینی ہوگی. آپ نے 2 قسطیں بھروائیں، بی سی نکل آئی، بقیہ رقم آپ کے اوپر قرضہ ہے. تو ایک صاحب کھڑے ہوئے سونار تھے، جی انہوں نے پوچھا کہ جو لوگ ہمیں پیسے دے جاتے ہیں کسٹمر جی کہ جی ہمارا اتنا سونا تیار کر دو، ٹھیک ہے. اب اس میں 2-4-6 مہینے لگتے ہیں، اس دوران اگر ہم نے زکوٰۃ نکالنی ہوئی یا ہمارا سال جو پورا ہو رہا ہے تو یہ رقم کس کی شمار ہوگی؟ اتنا باریک سوال. تو لامحالہ یہ رقم ان کی شمار ہوگی. ٹھیک ہے. ان پر بے استثناء کے اندر جو رقم لے لیتا ہے میکنگ کرنے والا اس کی ملکیت میں آ اور یہ جاتی ہے. سوال آپ کی مطلب جو گفتگو تھی اس سے نکلا گویا اس کہ سے ان کے ذہن میں سمجھ آیا گیا. اور سوال کیا تو یہ اندازہ ہوا کہ یہ الحمدللہ رب العالمین سمجھے ہیں. اصل میں میروز بھائی بات یہ ہوتی ہے کہ انوائرمنٹ بہت اہم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. مدنی چینل ہو یا کوئی مطلب کہ اپلیکیشن کے ذریعے ریڈیو کے ذریعے سن رہا ہو تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ارد گرد کوئی نہ کوئی سرگرمیاں ہو رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تو بندہ جو ہے وہ بالکل متوجہ نہیں ہوتا. 100% کنسنٹریشن نہیں رکھ پاتا. بہت مسائل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. جب سامنے بٹھا کر تربیت کی جائے تو اس کا جو رزلٹ ہے وہ بڑا قوی ہوتا ہے. ٹھیک تو ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی امید ہے کہ جلد ہی یہ سب چیزیں دیکھ پائیں گے مدنی چینل پر. انشاءاللہ پلاننگ کر رہے ہوں گے آپ حضرات جی یقینی طور پر. انشاءاللہ اس کو ایڈٹ کیا جائے گا. کتنے دن کا ہدف دیا جائے ناظرین کے لیے؟ بہت ہماری کوشش ہے. اب لائیو کا فائدہ اٹھا لو نا. میں بھی جی ڈیٹا جو ہے ہمیں پرسوں مل جائے گا. لائیو کا فائدہ میں بھی اٹھا لوں نا. پنجاب سے ہمیں یہ اطلاع ہے کہ پرسوں ہمیں ڈیٹا مل جائے گا. اچھا اور انشاءاللہ اس پہ ورکنگ کر کے، کیونکہ آپ کے تو علم میں یہ 3-3 ساڑھے 3 گھنٹے کے یہ
इज्तिमात थे, अब उसको जो है हमें किस्तों में तकसीम करके अल्लाह ने चाहा तो 10 से 15 दिन में उम्मीद है शबान से पहले पहले ऑन ईयर हो जाएगा। जी शाबान से देखो पहले। शबान से पहले। जी जी इंशाल्लाह चले ताला। मैं भी यानी हमारा काम जो है वो हम पूरा कर लेंगे, चले अल्लाह ने अल्लाह चाहा बेहतर तो करेगा। हमारा जो टीम वर्क है वो हो जाएगा। मुझसे कॉल्स आई हुई हैं, लेकिन एक सवाल मैं यहाँ पे करना चाहूँगा कि तरबियत भी हो जाएगी और एक आपका माफ़ी ज़मीर भी पता चल जाएगा। कुछ काम होते हैं ज़िंदगी में, क्योंकि ताजिरान का सिलसिला है तो उनको भी उम्मीद है इससे फ़ायदा हासिल होगा। कुछ काम होते हैं ज़िंदगी में कि जब आप नई शुरुआत करने जाते हैं तो आपको डर होता है, खौफ होता है, कामयाबी भी मिल सकती है, नाकामी भी हो सकती है, बहुत अच्छा भी हो सकता है और बहुत बुरा भी हो सकता है। आपने जो स्टेप उठाया, यानी ये अंदाज़ जो है यूँ समझ लें इस वक्त दुनिया में राइज है, लेकिन हमारे यहाँ राइज नहीं था, तो आपने एक स्टेप उठाया और ये करने गए इस एतबार से, तो आपकी एक एक्सपेक्टेशन होगी कि भाई ये चीज़ होगी, ये चीज़ होगी, ये चीज़ होगी। एक तो थी एक्सपेक्टेशन, और फिर जब वो हो गए तो आपकी एक्सपेक्टेशन क्या थी, और जब वो वकूफ़ पज़ीर हो गए, वो सारे मामलात निमट गए, तो फिर आपकी कैफियत क्या थी? देखिए अल्लाह तबारक व तआला का फजल व करम है जी कि मेरे हाथ पाँव नहीं फूलते, जी, ये तो मुशाहिदा है। और मैं प्लान बी और सी तैयार रखता हूँ, ठीक या जहन में आ जाता है। ठीक है, यानी बंदा सोचने भी ये सब था और क्यों हो गया और कैसे हो गया। सही है। जैसे हमारा जो हाल बुक हुआ था उसकी तशहीर हुई थी, जी, वो चेंज हुआ। तो पता चला कि वहाँ कुछ रुकावटें हैं और अचानक कुछ ऐसी सरगर्मियाँ शुरू हुई हैं कि पूरा इलाका जो ना बंद करा दिया गया है। ठीक है, उसी तारीख को सारी सरगर्मियाँ ठीक थी। है, चेंज हुआ, दूसरा भी चेंज हुआ, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरा तो पहले पहले दिन से ये जहन था, जो मैंने पहला मैसेज दिया था कि बेशक ही मस्जिद में रख दें, ठीक है, मस्जिद में रखा जा सकता था, सही, हमारा काम तो डिलीवर करना था। सही, लेकिन बहरहाल मेरी तवक्को से बढ़कर मुझे खुशी हुई है। ठीक है। चलो कॉल्स की तरफ बढ़ते हैं। बहरहाल अगले हफ्ते भी नागा हुआ है, लाइव सिलसिले का, रिकॉर्डेड तो आपने देखा, लेकिन लाइव का नागा हुआ था। आपकी कॉल्स लेते हैं, शामिल सिलसिला करते हैं। जी जी, मैं मुफ्ती साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि मुर्दे को गुस्ल देने की उजरत ली जा सकती है कि नहीं? ठीक है। मुर्दे को गुस्ल देना एक काबिल मुआवजा काम है। कोई नहीं लेता तो अच्छी बात है। ठीक है, तो हमारे यहाँ ज़्यादातर नहीं यही ले, राज है कि नहीं लेते। ठीक है, लेकिन अगर कोई देता भी है, लेता भी है और तय करता है इतनी उजरत में लूँगा, जी तो इसमें हर्ज भी नहीं है। सही, मैंने आज ही एक तस्वीर देखी है मिराज भाई। जी मैंने वो अपने पेज पर इसलिए शेयर नहीं की जी कि उसके अंदर कुछ लोग भी खड़े हुए थे, जी और मैं नहीं चाहता था कि जो ये काम कर रहा है उसकी तस्वीर जो है वो लोगों तक जाए। मेरा दिल बड़ा रंजीदा हुआ इसी ताल्लुक़ से। जी क्या थी उस वक्त? एक शख्स को फुटपाथ पर लिटाया हुआ है, जी स्ट्रक्चर के ऊपर। जी स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रेचर। स्ट्रेचर के ऊपर, फुटपाथ पर जी इर्द गिर्द लोग खड़े हुए हैं, जी और एक बंदा जो है पाइप डाल के उसको नहला रहा है। ऐसी मुर्दे की यानी मैयत थी वो। मैयत, मुर्दे की ऐसी तजलील तो हमने कभी नहीं देखी। अल्लाह अकबर। तो एक ख़ास माहौल के अंदर पर्दे का एहतमाम कर, कपड़े उसने पहने हुए थे, ठीक है, लेकिन ये क्या है कि आप उसको कोई नापाक समझ रहे हैं। हुँ? आप उसको हाथ लगाना पसंद नहीं करते। यानी ये लिखा हुआ था कि जी लावारिस लाश है, लेकिन देखा जाता है मुसलमानों के इलाके में मिली है, जी तो तकरीम तो क्या रहती करना है और क्या नहीं करना। मुसलमानों के इलाके में ज़्यादातर मुसलमान ही पाए जाते हैं। जी तो एक पूरा गुस्ल का तरीका है, उस पर साबुन भी लगानी होती है, पानी में खुशबू भी डालनी होती है, बेरी के पत्ते भी डालने होते हैं, जी पानी नीम गर्म भी करना होता है, जी मुर्दे को तकलीफ़ ना पहुँचे। जो उसकी एहतियातें फिर हों। और असल चीज़ होता है एहतिमाम और इकराम। ठीक, एहतिमाम किया जाता है जी और मुसलमान की जो बॉडी है उसका इकराम किया जाता है। अदब और तकरीम के साथ ये मराहिल अंजाम दिए जाते हैं। तो मुझे तो बहुत दुख हुआ, और इत्तेफाक है कि एक इत्तेफाक ही है, जी ये सवाल कॉल आ गई तो वो मैंने इज़हार भी कर दिया कि अब हमारे यहाँ होता पता क्या है कि हर आदमी गुस्ल देने के लिए तैयार नहीं होता। जी मतलब अगर यूं बोला जाए ना कि कोई गुस्ल देने के लिए तैयार नहीं होता, तो शायद गलत ना हो, बहुत कम अफराद ही होते। और इसमें यह भी होता है कि गुस्ल देने की टेक्निक होती है। जी तरीक़ा का। अब हमारे एक अजीज़ का पिछले दिनों इंतकाल हुआ, तो मैं मौजूद था गुस्ल में, जी लेकिन मैंने फिर भी जो इस्लामी भाई गुस्ल देते हैं उनको बुलवाया।
جی اب ان کے بیٹے کہہ رہے تھے کہ جی کیا ضرورت ہے، ہم ہے نا. ہوں، میں نے کہا نہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں بڑی ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ہماری چونکہ عادت نہیں ہے، روٹین نہیں ہے، تو ان چیزوں کی طرف ہمارا دھیان نہیں رہے گا اور ہم اناڑی بن کے جو ہے نا وہ غسل دیں گے، ٹھیک ہے، مناسب نہیں ہے. تجربہ ہوتا رہے گا تجربہ گویا ہوتا ہے. اور وہ یہی ہوا کہ جب کپڑے اتارنے کا معاملہ تھا تو انہوں نے جس مہارت سے وہ کینچی سے کپڑے اتارے، جی ہم خود دیکھ کے حیران ہو گئے. ٹھیک خیر اس سے پہلے بھی غسل دینے کا ٹھیک اتفاق ہوا ہے. ایک یہ بھی وجہ ہوتی ہے لوگوں کو مشکل لگ رہی ہوتی ہے، ٹھیک ٹھیک ہے کسی کو بلوا لے، ٹھیک لیکن وہ باڈی جو ہے وہ آپ کا عزیز ہے، جی آپ اس کے جسم پہ ہاتھ لگائیں گے تو کیا پرابلم ہے؟ ٹھیک ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے. تو یوں یہ ہے کہ مرنے والا جو ہے وہ احسان کا، اکرام کا اور عزت کا مستحق ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہمارے عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں مخصوص، ان کو ڈھونڈا جاتا ہے، تلاش کیا جاتا ہے. جی اب چونکہ ان کا کام ہی یہ ہوتا ہے، پھر اس کے علاوہ کوئی ان کی مصروفیت نہیں ہوتی، تو وہ پیسے مانگ لیتے ہیں. تو پیسے مانگنا جائز ہے اور معاوضاتی کر کے غسل دینا یہ بھی جائز ہے. ٹھیک ہے. موسیٰ آپ نے مطلب ابھی گفتگو ہوئی ہے، ہمارے سلسلے کا فارمیٹ تو غیر ظاہر سی بات ہے تجارت سے متعلق ہے، لیکن اسلام اور مطلب ایک اخلاقیات کے جو تقاضے ظاہر سی بات ہے مفتی صاحب نے اسی پہ گفتگو کی ہے. تو مختصراً اگر یہ پتہ چلے کہ یہ بے حسی جو آپ نے بیان فرمائی کہ ایسا معاشرے میں ہو رہا ہے، اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ دیکھیے اس کی ایک وجہ تو ہے خوف، ٹھیک ہے، کہ مردے کو ہاتھ لگانے سے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. جی ایک نیچرلی خوف ہوتا ہے، ہوں، کچھ بھی نہیں ہوتا اور اس میں کوئی وہ ایسی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، جب اپنا ہاتھ لگاتا ہے تو محبت کا ہاتھ لگاتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں، نرمی ہوتی ہے اس میں، کوئی شک نہیں ہے اس میں. ٹھیک ہے، کوئی اور ہاتھ لگائے گا تو پتہ نہیں محبت کا ہاتھ لگائے یا زبردستی کا ہاتھ لگائے. ٹھیک ہے. ہماری دعوت اسلامی اللہ کی رحمت سے امیر اہل سنت کا فیضان ہے، مختلف شعبہ جات میں مسلمانوں کی اس حوالے سے خدمت سر انجام دے رہی ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. ایک ہمارا شعبہ جہاں مجلس تاجران ہے، جہاں تاجر اسلامی بھائیوں کے لیے مختلف سیشن رکھ کے ان کو نیکی کی دعوت پہنچا کر مدنی حلقے رکھ کے، اور میں سمجھتا ہوں یہ ہمارا سلسلہ حکام تجارت بھی اس مجلس کی معاونت ہی کرتا ہے. تو اس طریقے سے ان کی رہنمائی کی جاتی ہے. اسی طریقے سے کیونکہ ایک بہت بڑا شعبہ ہے، جو انسان اس دنیا میں آیا ہے، جو مسلمان اس دنیا میں آیا ہے، اسے اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، اور رخصت ہونے کے معاملات یعنی موت کے بعد کے جو معاملات ہیں ان کو بہرحال اسلام میں ایک اہمیت حاصل ہے، اس کے حقوق ہیں اور اس کی اپنی اہمیت اور نازکیت ہے. تو ہماری ایک مجلس ہے جس کا نام ہے مجلس تجہیز و تکفین. اللہ کی رحمت سے یہ علاقہ سطح سے لے کر شورا سطح تک اس کے ذمہ داران موجود ہیں. آپ ان سے بھی اس حوالے سے رہنمائی بھی لے سکتے ہیں، معاونت بھی لے سکتے ہیں. اور یہ مجلس مختلف اوقات میں تجہیز و تکفین کی تربیت بھی فرماتی ہے، تو اس میں بھی آپ شرکت کر سکتے ہیں. اس کی وی سی ڈی بھی جاری ہو چکی ہے اور ابھی میری معلومات میں یہ بھی آیا ہے کہ اس کی اپلیکیشن بھی آ چکی ہے. تو یہ سارے ذرائع ہیں، ہم سب کو اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے. تو اس سے تو اس مجلس کے کام سے بڑا متاثر ہوا. جی میرے پاس سب سے بڑا ذریعہ دعوت اسلامی کے مدنی کاموں سے اپڈیٹ ہونے کے لیے مدنی خبریں ہیں. جی اور دعوت اسلامی اتنے کام ہو رہے ہیں، اتنے کام ہو رہے ہیں، تو یقینی طور پر میں تو 5% بھی نہیں جانتا ہوں، ساری چیزوں سے اپڈیٹ نہیں ہو پاتا. 5% بھی نہیں جانتا ہوں کہاں کا کیا سرگرمیاں ہو رہی ہیں. الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں شامل حال ہیں. جی تو مدنی چینل میں جب دیکھتا ہوں نا کبھی شہر کی خبریں آتی ہیں جی جی کہ لوگ جمع ہیں اور ڈی وی ڈی چلائی ہوئی ہے جی اور وہ سیکھ رہے ہیں کہ تجہیز و تکفین کے کیا مسنون معاملات ہوتے ہیں. جی اور یہی وجہ ہوتی ہے جب آپ لوگوں کی تربیت کریں گے اور اس چیز کو شہر پھیلائیں گے، جی محلہ پھیلائیں گے، تو زیادہ افراد ایسے پائے جائیں گے جی الحمدللہ. کہ جو ان چیزوں کے جاننے والے ہوں گے. جی بالکل، تو بہت اچھا طریقہ کار ہے ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. اس کے وجہ سے ہمارے سارے اراکین شورا امیر علیہ سنت نے فرمایا کہ ستارے ہیں، تارے ہیں، لیکن اس کے جو رکن شورا ہے ہمارے عماد مدنی ہے، مولانا عماد مدنی. اور ان کی جو حساسیت مسائل کے حوالے سے وہ کافی مشہور و معروف ہے. اللہ تعالیٰ نے برکت عطا فرمائے اور مجلس تجہیز و تکفین کو خوب اور اچھے انداز سے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلی کال دیجیے. ہند گجرات جامنہ گھر سے محمد ساجد اتاری عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ احکام تجارت سلسلہ بہت ہی پیارا ہے. مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر کوئی بھی چیز قبضہ کیے بنا اس کو دوسرے کسی کو بیچ کر اس میں سے نفع کمانا کیسا؟ ٹھیک ہے جی. قبضہ کیے بغیر آگے چیز بیچنا. جی دیکھیں، ایک ہوتی ہے اشیاء منقولہ اور ایک ہوتی ہے اشیاء غیر منقولہ، ٹھیک ہے. مویبل اور نان مویبل. جیسا کہ جو پلاٹس ہیں یہ غیر منقولہ ہیں، ٹھیک ہے، مویبل نہیں ہیں. نان موویبل ہے.
تو مویبل چیزوں کا حکم یہ ہے کہ قبضہ کیے بغیر جی ان کو آگے نہیں بیچ سکتے. ٹھیک ہے. قبضہ کرنا روزے کے حلال ہونے کے لیے ضروری ہے. جی یعنی پہلے آپ خریدیں گے، قبضہ کریں گے، پھر آپ آگے بیچیں گے. جو نان موویبل چیزیں ہیں ان میں تفصیل ہے. اگر شہر میں ہے تب بھی قبضہ ضروری نہیں ہے، لیکن ہمارے ہاں بعض چیزیں ایسی ہیں کہ اس کے اندر تنازع پایا جاتا ہے. جی مثال کے طور پر کوئی کرایہ دار بیٹھا ہوا ہے اور یا کوئی قبضہ ہے یا کوئی اور ایسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے، تو وہ خارجی اعتبار سے جدا گانا ایک سبب پایا جا سکتا ہے عقد فاسد کے پائے جانے کا. تو وہاں بھی یہ دیکھ لیا جائے کہ کوئی ایسی چیز تو نہیں پائی جا رہی. اور جو چیز شہر سے باہر ہے تو وہاں بہرحال قبضے کے حوالے سے فقہاء نے تاکیدیں بیان کی ہیں. ٹھیک ہے. اس کے الگ مسائل ہیں. اور ہمارے یہاں پراپرٹی کے کام میں یہ بھی ہو رہا ہے کہ پلاٹ کی فائز نومینیشن ہی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. یوں کہہ لیجیے کہ ڈکلیئر ہی نہیں ہوتا پلاٹ ہے کہاں. ٹھیک ہے. کہ جی 50 ایکڑ کی آبادی اس میں کہیں بھی مل جائے گا آپ ٹھیک ہے. کو. حد بندی ہی نہیں ہے. حد بندی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. تو اس صورت کو بھی ہم نے جائز نہیں کہا. ٹھیک ہے. حد بندی ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے. اگلی کال دیجیے. محمد شہباز اتاری ڈیرہ غازی خان سے عرض کر رہا ہوں. سلسلہ احکام تجارت میں میرا یہ سوال ہے کہ اکثر لوگ دودھ وغیرہ کے لیے پیسے دکاندار کو ایڈوانس دے دیتے ہیں. یوں مہینے کے شروع میں ایڈوانس رقم دینا کیسا؟ اچھا انہوں نے کہا اکثر. ٹھیک ہے جی. ہمارے علماء نے اس صورت سے منع فرمایا ہے، یہ طریقہ کار اختیار نہ کیا جائے. ٹھیک ہے. اگلی کال دیجیے. میں انڈیا ناگپور سے بات کر رہا ہوں. ہاں میرا سوال یہ تھا کہ بعض وقت کوئی شخص ہمیں پیسے دے دیتا ہے کہ یہ سامان وغیرہ لانے، تو اس میں پیٹرول وغیرہ کا خرچہ لگ جاتا ہے، کچھ لگ جاتا ہے. تو اس نے اگر 50 دیا تو اگر 60 رکھ لیے یا 100 دیا 90 کا سامان ہوا، تو بچے ہوئے پیسے اگر رکھ لیے بغیر بتائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ بغیر بتائے. ٹھیک ہے جی. ابھی جو ہم نے سلسلہ کیا سود کے اوپر، جی اس کی سٹارٹنگ میں نے یہاں سے لی تھی کہ لین دین کی 3 صورتیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. ایک امانت، جی امانت کے طور پر کوئی چیز لی جائے. ٹھیک ہے. دوسرا قرض کے طور پر کوئی چیز لی جائے. تیسرا انویسٹ کے طور پر کوئی چیز لی جائے. ٹھیک ہے. قرض سے نفع نہیں اٹھایا جا سکتا، صحیح. امانت کو خرچ نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے. انویسٹ کے لیے جو رقم لی جائے گی اس سے نفع اٹھایا جاتا ہے، اور اس کے نفع اٹھانے کے طریقے ہیں. ٹھیک ہے. قرض سے نفع اٹھایا نہیں جا سکتا، لیا نہیں جا سکتا. نفع نہیں اٹھایا جا سکتا، ٹھیک ہے. نہ لیا جا سکتا ہے نہ دیا جا سکتا ہے. ٹھیک. تو یہ جو انہوں نے صورت بیان کی ہے یہ امانت کی ہے. جی یہ بطور معاوضہ نہیں جا رہے ٹھیک. کہ انہوں نے 50 روپے طے کر لیے ہیں اور 50 روپے ہی یہ لیں گے. صحیح. اب ایسا ہے یہاں پر کہ ان کو پیسے دے دیے کہ جو خرچہ ہو رکھ لیجیے گا، تو باقی ان کو واپس کرنے پڑیں گے. ٹھیک. باقی کی جو رقم ہے ان کے پاس امانت ہے، صحیح. یہ خرچ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. لیکن مطلب یہ جو کہہ رہے ہیں کہ پیٹرول خرچ ہوتا ہے، گاڑی میں آنا جانا ہے. پہلے ان کو بتائیں کہ پیٹرول کے پیسے میں لوں گا. ٹھیک ہے. یہ نہیں ہے کہ چیز ملی ان کو 50 روپے، مثال کے طور 500 روپے کی، ٹھیک ہے. انہوں نے مالک کو کہا کہ بھائی 550 روپے کی ملی ہے، ٹھیک. تو جھوٹ ہو جائے گا. ٹھیک. تو اب دوسری صورت یہ ہے کہ بھائی میں 50 روپے کا جو ہے نا کرایہ لوں گا، جائز ہے. ٹھیک. تیسری صورت یہ ہے کہ مالک کو بول دیا کہ بھئی اس میں جو ہے وہ جو بھی پیٹرول کا خرچہ آئے گا وہ میں آپ سے لوں گا. ٹھیک ہے. پھر آ کے بتا دے کہ اتنا خرچہ آیا پیٹرول کا. ٹھیک ہے. یعنی جو پیسے لینے اس کی مد انہیں بتانی ہوگی کہ سروسز کی مد میں لے رہے ہیں یا جو ہے پیٹرول کی مد. 3 طریقے نکلے نا. جی. کہ ایک تو یہ نکلا کہ جناب یہ قیمت بڑھا کے اپنے دل میں رکھ کے بات بول دیں آگے، یہ جائز نہیں ہے. یہ جائز نہیں. دوسرا یہ کہ معاوضے پر کام کریں. تیسرا یہ کہ جتنا خرچہ ہوا اتنا لیں، اس سے زیادہ نہ لیں. ٹھیک. آخری دونوں طریقے جائز ہیں. ٹھیک. اگلی کال دیجیے. مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ ہمارا بزنس پینٹ کا ہے، تو اس میں ہم ایک کمپنی سے پینٹ لیتے ہیں، تو وہ ہمیں پینٹ بھجواتے رہتے ہیں اور ہم کچھ رقم ان کو دے دیتے ہیں. تو وہ ہمیں جب ہم پینٹ پرچیز کرتے ہیں تو 20% ہمیں ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں. پھر 3 ماہ کے بعد ہمیں کچھ ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں 3%. پھر 6 ماہ کے بعد پھر ہمیں 6% ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں. اب ہم ان سے گاڑی لینا چاہ رہے ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ جو ہمیں 3 ماہ کے بعد ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں یا 6 ماہ کے بعد ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں، یہ جو ڈسکاؤنٹ ہمارا تقریباً سالانہ 7,20,000 تقریباً بنے گا جو ہم ان سے پینٹ لیتے ہیں. تو وہ ہم سے وہ لے لیں گے
پہلے تو اس کا یا تو ہمیں پینٹ دیتے ہیں یا رقم لینا چاہیں تو وہ بھی ہمیں مل سکتی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ وہ اب گاڑی ہمیں اس صورت میں ملے گی. پہلے ہم ان سے سالانہ تقریباً 35 سے 36 لاکھ کا سامان لیتے ہیں، پینٹ لیتے ہیں. اب ان کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ اگر آپ کو گاڑی لینی ہے تو آپ کو 50 لاکھ کا ہمیں پینٹ بیچیں گے تو آپ کو ہم گاڑی دے دیں گے. تو اس حوالے سے ہماری رہنمائی کر دیں تو اس طرح گاڑی لینا ان کو کیسا ہے. سوال سمجھ میں آیا کو؟ اور مجھے جو سمجھ میں آیا وہ یہ ہے کہ پینٹ کمپنیاں جو دکانداروں کو دیتی پینٹ یہ کلر وغیرہ، تو یہ جو دیتی ہیں تو اس کا طریقہ کار پروفٹ کا یہ ہوتا ہے، مثال کے طور پہ 1,000 روپے کی بالٹی ہے تو وہ 1,000 ہی کی دیتی ہے، 1,000 ہی کی دیتی ہے. اور وہ یہ جو صورت ہے نا جی وہ پیچیدہ ہے تھوڑی. نہیں کہ وہ ہمیں ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں جی اور ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں اور ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں. جی جی ہر کاروبار کی اپنی زبان ہوتی ہے. جی تو ہم نے زبان نہیں دیکھنی ہوتی، ہم نے حقیقت دیکھنی ہوتی ہے. جی وہ عدنان مرحوم جی بیچارے ہمارے مبلغ دعوت اسلامی، وہ یہ مسئلہ لے کر میرے پاس کچھ 3 نشست بیٹھے ہوں گے، جی 1 2 3 نشستوں میں کم از کم بیٹھے ہوں گے. تو میں نے ان کو اس بات پر قائل کیا کہ یہ ایڈوانس کا چکر نہیں ہے، یعنی یہ وہ نہیں ہے، ڈسکاؤنٹ نہیں ہے. یہ آپ اپنی زبان بیان کر رہے ہیں لیکن میرے نزدیک یہ چیز یوں ہے. 3 نشستوں میں انہیں میری بات سے ایگری ہونا پڑا. ٹھیک. تو یہ ان کے ذہن میں جو چیزیں ہیں نا، جی تو 3 گھنٹے تو کم از کم لگے ہوں گے مجھے اس کو بتانے میں. جی تو وہ چیزیں یہاں مدنی چینل پر 2-4 منٹ میں ان کو سمجھ میں نہیں آئیں گی. تو ان کا جو طریقہ کار ہے جس کو یہ وہ کہہ رہے ہیں ڈسکاؤنٹ کہہ رہے ہیں، یہ ایسا نہیں ہے جو یہ بیان کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں کافی اتار چڑھاؤ ہے. تو پینٹ کے اندر ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ انہوں نے پینٹ بیچ دیا ڈیلر نے. جی اب لوگ ٹوکن لے کر آتے ہیں، ٹھیک ہے. ٹوکن لے کر آتے ہیں. جی جی اور اب پینٹ بیچنے کے بعد تو اس کی ذمہ داری ختم ہوگی دکاندار کی. جی لیکن کمپنی کہتی ہے کہ بھائی آپ ان کو پیسے دے دیا کریں. ٹھیک. تو وہ ٹوکن کے پیسے دے دیتے ہیں. صحیح. مثال کے طور پر ٹوکن تھا 200 روپے کا. جی اب کمپنی سے پیسے ان کو لینے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ کمپنی سے پیسے لیں گے 200 کے بجائے 220 روپے مثلا، کچھ زیادہ لیں گے. ٹھیک. تو یہ زیادہ لینا سود ہے. یہ باقاعدہ بیان بھی کیا تھا سلسلے میں تفصیل. ہم ایک مرتبہ اس سے پہلے بھی نکلے تھے جی اور اس میں 2 ہم نے نشستیں رکھی تھی. جی ہم نے یہ سوچا تھا کہ پہلی نشست آؤٹ ڈور جدول آؤٹ پہ ڈور، نکلے تھے. ہم نے سوچا تھا کہ پہلے نشست رکھتے ہیں ہم شہری لوگوں کے ساتھ، ٹھیک ہے. اور دوسری نشست رکھتے ہیں دیہی لوگوں کے ساتھ. ٹھیک. تو وہ جو کسانوں کے اور اناج کے اور اس طرح کے مسائل بیان کر سکیں. تو پہلی نشست تو بڑی کامیاب ہوئی ہماری، جی حیدرآباد میں تھی. ٹھیک ہے. دوسری نشست میں مزہ نہیں آیا، یعنی وہ مزہ کس اعتبار سے؟ ہماری بات سمجھ نہیں سکے ٹھیک ہے. اور کسانوں کو اور اس طبقے کے لوگوں کو نہیں بٹھا سکے. ٹھیک. لیکن سب سے پہلے وہاں ایک تاجر نے سوال کیا تھا جی مجھ سے، اور میرے سامنے سب سے پہلے یہ رنگ کے ٹوکن والی صورت آئی تھی. پھر چینل پہ وہ سلسلہ چلا اور یہ عدنان مرحوم جو ہیں جی یہ آئے پریشان ہو کر، اور مفتیان اکرام سے بھی رابطہ کیا. میری بات برائے سمجھ میں آئی، اور اس کے بعد چونکہ بڑے ڈیلر تھے، جی اس کے بعد انہوں نے یہ پوچھا کہ جو ماضی میں میں نے لیا ہے اس کا کیا ہوگا. جی تو الحمدللہ رب العالمین وہ کئی لاکھ روپے بنتے تھے. جی ان کو جب بتایا گیا کہ بغیر ثواب کی نیت کے زکوٰۃ مستحق زکوٰۃ بندے پر صرف کر دی جائے، جی تو انہوں نے اس ناپاک رقم سے خلاصی حاصل کی، ٹھیک ہے. اپنی زندگی میں چھٹکارا حاصل کیا. جی اور اس کے کوئی 2-2.5 سال بعد روڈ ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا ان کا. جی تو مجھے وہ بہت یاد آتے ہیں کہ شریعت کا حکم تھا، اور اس حکم کو انہوں نے اتنی خوش دلی سے فالو کیا، یعنی ان کے ماتھے پر شکن نہیں آئی، انہوں نے جرا نہیں کی کیسے ہوگا، کام کیسے چلے گا ہمارا، ہم یہ کیسے کر سکیں گے، تو ہم نے رہنا ہے مارکیٹ پہ. وہ باقاعدہ کمپنی کے مالک کے پاس گئے جی جس کے وہ ڈیلر تھے کہ بھائی آپ کا یہ کام سود ہو رہا ہے تو آپ اس کو چینج کریں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، لینا انہوں نے بند کر دیا تھا. جی اب وہ نہیں لیتے تھے، یعنی جو اضافی رقم وہ نہیں لیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. لیکن انہوں نے خود بھی کوششیں کی، بہت سارے رنگ والوں کو مزید بھی میرے پاس لے کر آئے جی کہ یہ بھی کچھ سمجھنا چاہتے ہیں، ان کے بھی کچھ بالکل. سوالات ہیں. تو اپنی جو مارکیٹنگ ٹیم تھی شاید ایک مرتبہ ان میں سے کسی کو لے کر آئے کہ ان کو آپ کوئی نئی پالیسی بنا کر دے دیں. تو
यूं जो है वो माशाल्लाह उनकी जो कोशिशें काविशें थी, अब देखिए ना, ज़िंदगी और मौत का तो कोई भरोसा नहीं है, जी मौत किसी भी वक्त आ सकती है। बिल्कुल। और अभी हमारे मोहल्ले में ही थे, अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए, एक डॉक्टर, जी 39 साल उनकी उम्र थी। ठीक तो अभी जब हम लाहौर सफ़र में थे, मरकज़ वाले सफ़र में, तो पता चला कि अचानक उनका इंतकाल हो गया, अल्लाह। हार्ट अटैक हुआ। ना उनका बदन फैटी था, ना उनका जो है वो हजम बड़ा था, ठीक है, और ज़ाहिरी एतबार से स्लिम फिट थे बिल्कुल, और पूरे इलाके में मशहूर डॉक्टर थे, ठीक इतने मशहूर कि लोग दूर दूर से आया करते थे। तो मौत जब आनी होती है तो आकर रहती है, मौत से फरार मुमकिन नहीं है। ठीक है मौत आने से पहले पहले बंदे को तौबा की तौफीक हो जाए, जी जो दुनिया में गलतियां की हैं उससे छुटकारा हासिल हो जाए, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। ठीक घर बना लेना, महलात बना लेना, 500 गज़ का बंगला, 1000 गज़ का बंगला, उससे बड़ा बंगला, ये कामयाबी नहीं है। ठीक है। तो मुझसे फिर इनके सवाल के जवाब के लिए क्या इनको मशवरा देंगे? इतनी लंबी तकरीर करके मैंने समझाने की कोशिश की है जी कि इनको इंफरादी तौर पर जहाँ भी रहते हैं दारुफ्ता आना पड़ेगा। दारुल इफ्ता अहले सुन्नत की किसी शाख में चले जाएं ठीक है जी। और वहाँ जाके गुफ्तगू करें। दारुल इफ्ता अहले सुन्नत की मुख्तलिफ शाखें, उनके एड्रेस और फ़ोन नंबर स्क्रीन पे अल्लाह ने चाहा तो कुछ देर में आपको दिखा दिए जाएंगे। ये अपने पास नोट फरमा लें, कुछ देर तक स्क्रीन पर रखिएगा दारुल इफ्ता अहले सुन्नत के नंबर्स और जो इनके एड्रेसेस हैं, ताकि लोग नोट कर लें, हमारे इस्लामी भाई मदनी चैनल के नाज़रीन नोट कर लें। तो आप अपना ये पर्टिकुलर मसला लेकर मुफ्ती साहब के पास चले आएँ, इंशाअल्लाह कुछ ज़िमनी जो सवालात होंगे उसके बाद आपको जवाब दे दिया जाएगा। जी नंबर पर करना होता तो हमें जवाब दे देते। ठीक है ये वो मसला है जिसमें मुलाकात ज़रूरी है। जी, मैं यही अर्ज़ कर रहा हूँ कि नंबर ले लें और एड्रेस और वहाँ चले जाएँ फिर। ये जी अगली कॉल दीजिए। सबसे सवाल है कि ये जो ऑनलाइन स्टोर का बिजनेस करते हैं, मैं ये करना चाहता हूँ। तो इसमें होता ये है कि एक वेबसाइट बना के वहाँ पिक्चर लगाई जाती है और वहाँ उसका रेट लिखा जाता है। तो लोग वेबसाइट से चीज़ सिलेक्ट करते हैं और ऑर्डर बुक करवाते हैं। तो इस तरह ऑर्डर बुक करना और कैश ऑन डिलीवरी होती है, इसका करना कैसा? देखिए, वैसे तो कारोबार का जो बुनियादी स्ट्रक्चर है वो फ़ुक़हा ने अपनी किताबों में बड़ी तफसील के साथ बयान किया हुआ है कि भाई कारोबार इस तरीके से होता है। ऑनलाइन की दुनिया कोई नई नहीं है, पहले ज़माने में ख़त व किताबत के ज़रिए इजाब कबूल हुआ करते थे। ठीक है किताबें, ये मसाइल लिखे हुए किताबों के अंदर ठीक है, ख़त व किताबत की जगह आजकल ऑनलाइन हो गया कि भाई फ़लाँ चीज़ मैंने इतने की बेची, इतने की नहीं बेची। ठीक है अच्छा, इससे पहले इतना भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है, ये कैसे होता था? ये तो तार भेजी जाती थी उनको आफ्टर माफ़ कीजिएगा, ऑफ़र और एक्सेप्टेंस लेटर जो हैं जी आज बाय मेल जाते हैं। ठीक है अब ये है कि वो जो ताजरान थे जो ऑफिस खोल के बैठे होते थे, उन्होंने ऑफिस के बजाय एक वेबसाइट खोल ली है। ठीक है बैकग्राउंड में वही काम हो रहा है, ठीक है लेकिन यहाँ पर तजारत की तमाम तर शराइत पाया जाना ज़रूरी है। ठीक है ये नहीं है कि आपने इतना सीख लिया, ऑनलाइन काम में कोई हर्ज नहीं है। ठीक है इसके बजाय मैं ये कह लेता हूँ, एक जुमला और कह देता हूँ कि हलाल कारोबार में कोई हर्ज नहीं है, ठीक है लेकिन हलाल कारोबार है क्या, ठीक है यही तो असल सीखने की चीज़ है। ठीक तो ऑनलाइन बिजनेस के पीछे वो तमाम तकाज़े पाए जाना ज़रूरी हैं कि जो एक कारोबार को नाजायज़ होने से बचाते हैं, ठीक है जवाज़ पर मुश्तमिल होते हैं। ठीक अब जो बड़ी गलती हमारे सामने आई है जी इस काम के अंदर, ठीक है मुमकिन और बहुत सारी गलतियां भी हों, जो बड़ी गलती हमारे सामने आई है वो ये है कि एक आदमी के पास माल होता ही नहीं है, ठीक है उसने ख़रीदा ही नहीं होता, सही है, मौजूद ही नहीं है। मौजूद ही नहीं है। ठीक है अच्छा, इसकी भी दो सूरतें हैं। एक तो ये कि माल ऐसा है जो बना कर देना है, ठीक है ठीक है, ऑर्डर पे दे रहा है। साइज़ भेजेगा सामने वाला, या उसके साइज़ के मुताबिक ठीक है बना कर देंगे, तो मौजूद होना ज़रूरी नहीं है। ठीक है एक ये कि प्रोडक्ट के तौर पर लगा रहा है कि जी हमारे पास ये प्रोडक्ट मौजूद है, ठीक अवेलेबल है, लेकिन इसने वो माल ख़रीदा ही नहीं है, तो अपनी मिल्क में आने से पहले माल बेचा नहीं जा सकता। ठीक है तो ये मिल जायज़ जाना नहीं, ज़रूरी है। ये जायज़ नहीं। ठीक है, दीगर शराइत जो है इसकी। फिर इसका भी हल है, जी अगर ऐसा होता हो तो क्या किया जाए, किस तरह के जुमले इस्तेमाल किए जाएँ, किस तरह की तशहीर की जाए, उन हल के लिए फिर तफसील से रहनुमाई लेनी होगी। ठीक है, मुफ्ती साहब के पास जाना होगा और बहुत सारे। मेरे पास आना ज़रूरी नहीं है, ना मैं मुलाकात करता हूँ, मुफ्ती इस्लाम ना मैं मुलाकात करता हूँ। जी ठीक है, दारुल इफ्ता अहले सुन्नत जहाँ भी मौजूद है जी उनको वहाँ चले जाएँ। ठीक है अगर आपके शहर में कोई मुस्तनद आलिम दीन है, जी उनके पास चले जाएँ। ठीक है सुन्नी सहीउल अक़ीदा जो आलिम दीन होगा उससे आप रहनुमाई लें। ठीक है, अगली कॉल दीजिए।
مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ ہم نے ایک مکان کرائے پہ لیا اور کچھ عرصے بعد ہم نے وہ مکان واپس کرنا ہے مکان مالک کو. اب وہ مکان مالک کہتا ہے جی کہ آپ فرض کریں ہم نے جیسے وہ مکان ہم نے پورے مہینے کے لیے ہم نے لیا تھا اور ہم 20 دن میں خالی کرتے ہیں, تو اب وہ 20 دن کے بعد وہ کہتا ہے جی کرایہ ہمیں پورے مہینے کا ہی ادا کریں, 10 دن کا بھی کرایہ ادا کریں, تو ایسا کرنا کیسا؟ ٹھیک ہے جی وہ بالکل صحیح کہتا ہے, یہی حق بنتا ہے. جب مہینے کا معاہدہ ہوا تو مہینے کا ہی کرایہ دینا پڑے گا, یہاں تک کہ اگر ایک دن اوپر ہو گیا اگلا مہینہ آ گیا جی, تب بھی مہینے کا دینا پڑے یعنی گا. ایک دن رہے ایک مہینے میں تو بھی اس مہینے کا دینا ہوگا. ٹھیک ہے جبکہ کرایہ ماہانہ طے ہوا ہو. ٹھیک ہے, ماہانہ طے ہو. اب ہوٹلوں کے جو کرائے ہیں جی وہ تو یومیہ ہوتا ہے. یہ ماہانہ نہیں ہوتے, یومیہ ہوتے ہیں. گھروں کے جو کرائے ہیں, دکانوں کے کرائے ہیں, یہ ماہانہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی, اگلی کال دیجیے. جی میرا سوال ہے کہ میں نے دکان میں نا 1 سال پہلے قرضہ لیا تھا بینک سے, جس پہ وہ پرسنٹیج لگاتے ہیں. تو میرا کاروبار اچھا تھا لیکن کاروبار ختم ہو گیا. اب دکان کر رہا ہوں, قرضہ میں نے واپس کر دیا ہے. اب جو دکان میں سودا ہے اس میں کوئی اس قسم کا کوئی ہے یا نہیں؟ وہ کہتے ہیں نا, مگس کو باغ میں جانے نہ دو کہ ناحق خون پروانے کا ہوگا. جی مگس کو باغ میں جانے نہ دو. مگس کے باغ میں جانے سے پروانے کا خون کا کیا تعلق؟ بظاہر تو نہیں ہے لیکن آپ ہی سے پڑھا ہے تو پھر وہ سمجھ میں آتا ہے. تو جو سوال انہوں نے کیا ہے یہ سوال بھی اسی نوعیت کا ہے. تو پہلے تو مگس والا بتا دوں. ٹھیک ہے, کہ مگس باغ میں جائے گی, سے کہتے ہیں مجھ سے شہد کی مکھی کو. ٹھیک ہے, باغ میں جائے گی, پھولوں کا شہد چوسے گی, پھولوں کا رس چوسے گی, رس چوس کے چھتا بنائے گی, چھتے میں شہد موم آئے گا, موم اور شہد آئے گا, پھر اس کو لوگ توڑیں گے, پھر اس سے موم بنے گا, موم بننے کے بعد اس سے شمع بنے گی, شمع جب بننے کے بعد شمع جلے گی, جب جلے گی تو اس سے کے گرد پروانے آئیں گے, پروانے آئیں گے تو وہ جلیں گے بھی. تو شاعر نے اتنی مشکل بات جو ہے اتنے واسطوں سے سمجھائی, اتنے واسطوں سے سمجھنے والی بات ڈائریکٹ سمجھا دی کہ مگس کو باغ میں جانے نہ دو کہ ناحق خون پروانے کا ہوگا. ہے تو اتنی گہرائی کی بات سمجھنا, یہ کلام کی بدنمائی جو ہوتی ہے نا اس پر یہ بیان کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, کہ کلام کا عیب ہے, یہ کلام کا عیب ہے کہ اتنے پیچیدہ بات, اتنے پیچیدہ بات کو پیچیدہ بنا دیا, اتنے پیچیدہ انداز میں بات بیان کی جائے. ٹھیک ہے, تو خیر ہمارے سائل نے تو سوال ضرور کیا ہے. یہ تو عوام اسی طرح سوال کرتی ہے. ٹھیک, تو انہوں نے کہا کہ جی وہ دکان میں جو ہے وہ ہے, یہی کہا نا, جو ہے وہ ہے. ٹھیک ہے, بھئی کیا ہے سوال تو کریں. ٹھیک ہے, اور پہلے بھی کہا کہ جی وہ پرسنٹیج پہ لیا تھا. ٹھیک ہے, تو پرسنٹیج کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو قرضہ لیا تھا وہ سود پر لیا تھا. تو سود پر جو لیا جانے والا قرضہ ہے یعنی یہ عمل ناجائز ہے. ٹھیک ہے, اور جو یہ اضافہ دیں گے وہ بھی ناجائز, وہ حرام ہوگا سامنے والے کے لیے. ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ 1 لاکھ روپے دیا اور 1 لاکھ روپے 1,10,000 انہوں نے واپس کیے. ٹھیک ہے, تو جو قرضہ دینے والا تھا اس کے لیے یہ حلال نہیں کہ وہ اضافی رقم وصول کرے. یعنی 1 لاکھ پہ 10,000 روپے لے رہا ہے, وہ 10,000 روپے جائز نہیں ہے. جی ٹھیک ہے, یعنی وصول کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس کو استعمال کرے. ٹھیک ہے, بلکہ بغیر ثواب کی نیت کے مستحق زکوٰۃ کو دے دے گا. لیکن وہ جو رقم ہے, جو اصل رقم ہے, جی وہ ان کے لیے حلال ہے. ٹھیک, اس اصل رقم سے جو کاروبار کیا وہ بھی حلال ہے. ٹھیک, جو کاروبار, جو اشیاء, جو سامان اس رقم سے خریدا گیا وہ حلال ہے, اس پر کسی طریقے سے حرام ہونے کا کوئی حکم نہیں آیا. یہ اس کا جواب تھا. ٹھیک ہے, ان کو توبہ کرنی ہوگی کہ انہوں نے جو ہے وہ سودی قرضہ لیا. ٹھیک ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کریں. جی, اور آئندہ کچھ سوال کرنا ہو تو یوں سوال کریں کہ کسی نے اگر ایسا کیا ہو تو. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, کہ گناہ کا اظہار کرنا بھی گناہ ہے تو یہ جائز نہیں ہے. ابھی جو ایک کام کر رہا ہوں تو ٹھیک ہے, آپ نے جیسے فرمایا. اور ایک بات یہ, ابھی اگر انہوں نے وہ معاہدہ ختم کر دیا ہے, جی, اب آئندہ کوئی ارادہ نہیں رکھتے جی, سود پر قرضہ لینے کا, جی, اور توبہ کر لیے تو ٹھیک ہے. اس پہ کوئی جملہ ارشاد فرمائیں گے. اب انہوں نے کہا کہ اس وقت کام ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا اور اب جو ہے نا وہ ختم ہو گیا, بیٹھ گیا. تو سود کی نحوست بھی کہہ سکتے ہیں اسے. سوال دوبارہ سننا پڑے گا انہوں نے کیا کہا ہے. ہمارے سلسلے کا وقت بہرحال اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ عز و جل
کل دن آپ یہ 1 بجے سلسلہ مدنی چینل پہ ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھ سکتے ہیں، اور اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ فیس بک کا جو ہمارا مدنی چینل کا مدنی چینل لائیو پیج ہے اس کے اوپر بھی یہ سلسلہ اپلوڈ ہوتا ہے، لائیو جا رہا ہوتا ہے اور بعد میں بھی موجود رہتا ہے اس پیج کے اوپر، تو وہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ آئندہ اتوار کو باب المدینہ کراچی کی مغرب کی نماز کے آدھے گھنٹے بعد یہ سلسلہ پھر لائیو ہوگا، مفتی صاحب موجود ہوں گے، آپ کے سوالات ہوں گے، کالز ہوں گی، واٹس ایپ ہوں گے اور مفتی صاحب کے جوابات ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔